تو اللہ میاں بتاتے ہیں یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہوں بولو کر گزرتا، جو چاہتا ہوں کر گزرتا۔ تو اور بھی مثالیں آ رہی ہیں لیکن بات لمبی ہو جائے گی، میں اس کو سمیٹتا ہوں۔ تو بھائی ہم جو ہے نا ایتھیس نہیں ہیں، ملحد نہیں ہیں کہ خدا کا انکار کر دیں۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ نے خدا کو کیسے پہچانا؟ فرمایا میں اپنے ارادے ٹوٹتا ہوا جب دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو میرے ارادوں کو پورا کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ ساری ام للانسان ما تمنا، قرآن کہتے ہیں انسان کو کیا وہ مل جاتا ہے جو اس کی وہ تمنا۔ آج کل ایسے یوٹیوبرز آ رہے ہیں، موٹیویشنل اسپیکر آ رہے ہیں جو آپ کو غربت کے تانے دے رہے ہیں اور آپ کو آر دلا رہے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، اسٹرگل کرو، محنت کرو۔ بھائی جان محنت کرنے سے سب کو نہیں ملتا، آپ کو وہ نظر آ رہے ہیں جن کو مل گیا، وہ نظر نہیں آ رہے جنہوں نے ان سے ڈبل محنت کی اور ککھ بھی ہاتھ میں نہیں آیا ان کے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محنت چھوڑ دیں، آپ محنت تو کریں، نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو آپ کو کامیابی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، 7 کامیاب لوگوں کی 7 علامتیں، جتنے بڑے بڑے کامیاب لوگ ہوتے ہیں نا ان میں رپورٹ کے مطابق کتنی علامتیں پائی جاتی ہیں؟ 7 علامتیں پائی جاتی ہیں۔ تو آپ بھی وہ علامتیں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو، آپ کا رشتہ ہی نہیں ہوتا جہاں آپ چاہ رہے ہوتے ہو۔ آپ کہتے ہیں اب کامیابی تو بڑھ گئی یہیں سے میری ناکامی کیا ہو رہی ہے؟ شروع ہو رہی۔ بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے، بہت سے ایسے جن میں 7 کے بجائے 14 علامتیں تھیں، پھر بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ علامتیں ہم نے پیدا کرنی ہے، اسٹرگل کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، نتائج کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے۔ اسی بات کو اللہ بار بار قرآن میں سمجھا رہا ہے کہ دنیا میں چلتی میری ہے، تمہاری نہیں چلے گی۔ جو میں چاہوں گا ہوگا، جو تم چاہو گے جب ہوگا جب میں بھی چاہوں گا، نہیں چاہوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسا کرو، سرنڈر کر دو، اپنے آپ کو میرے حوالے کر دو۔ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، بچپن میں اللہ نے بیٹا چھین لیا۔ کیا یعقوب علیہ السلام چاہتے تھے کہ میرا بیٹا مجھ سے بچھڑ جائے؟ چھینا بھی وہ جو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ کہہ سکتے تھے اللہ دوسرا چھین لیتا، جو سب سے زیادہ محبوب تھا وہی کیوں چھینا تو نے مجھ سے؟ پھر وہ بیٹا جس کو خواب آیا تھا بڑا زبردست، یعقوب علیہ السلام کہہ سکتے تھے اللہ اس کو چھیننا تھا تو اتنے اچھے اچھے خواب کیوں دکھا کے مجھے امیدیں کیوں دلا رہا تھا؟ بھائی خواب آ رہا ہے کہ مجھے 11 ستارے اور چاند سورج سجدہ کرنے، جب یہ خواب بچوں کو آئے تو باپ سمجھے گا بھائی میرے بیٹے سے تو اللہ کوئی بڑا کام لینے والا ہے، میرا تو جانشین یہ بنے گا۔ خواب تو نبوت کا 46واں حصہ ہے نا، اور پیغمبروں کے خواب تو 100% سچے ہوتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے اللہ نے ہمیں بشارتیں دی ہیں، اب تو بس بلے بلے ہونے والی ہے بھائی، آزمائشیں ختم۔ اسی بیٹے کو چھینا۔ ہم اور آپ ہوتے ہم بولتے ہیں اللہ اتنے بڑے بڑے وعدے کیوں کر رہا تھا جب تو نے چھیننا ہی تھا یہ مجھ سے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ اگر کوئی عام آدمی آپ کے ساتھ یہ کام کرے، آپ کو بڑے سنہری باغ دکھائے، پھر آپ کو ٹینشن دینا شروع کر دے، تو آپ کہیں گے بھائی ٹینشن اگر تو دے ہی رہا ہے تو باتیں تو ٹینشن کے خلاف کر رہا تھا اور کام کیا کر رہا ہے؟ باتیں تو کچھ اور، وعدے تو امیدیں تو کچھ اور دلا رہا تھا۔ ہمارے ایک دوست نے کسی کو سعودیہ بلایا، جاب دلاؤں گا، وہاں بلا کے غائب۔ اب وہ اس کو تلاش کر رہا ہے، بندہ گیا کہاں؟ مجھے ملا، میں نے کہا کیا کس سلسلے؟ کہہ رہے یار مجھے سعودیہ بلایا، جاب دلاؤں گا، مارکیٹ اسٹارٹ ہو گیا، میں پھنس گیا ہوں یہاں پہ۔ کہہ رہا ہے ویسے ہی بلا لیتا نا، جاب کی امید نہ دلاتا، میری مرضی ہوتی میں آتا یا میں نہ آتا، میری مرضی ہوتی یار، گھومنے پھرنے کا جاب کی لالچ دی اس نے۔ اب اللہ میاں کیا کر رہے ہیں؟ یعقوب علیہ السلام کو امیدیں دلا رہے ہیں، بھائی تمہارے بیٹے کو اتنا حسین خواب آیا، اس بیٹے میں ایسی صفات پیدا کر دی، اس کے بعد بیٹا کیا کیا؟ چھین، ایسا چھینا کہ ملنے کا نام و نشان نہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کوئی شکایت نہیں کی، اے اللہ تو نے یہی والا بیٹا کیوں چھینا؟ کوئی اور چھین لیتا تو موت دے دیتا، تسلی تو ہو جاتی۔ گم شدہ بچے پہ تو تسلی نہیں ہوتی۔ لیکن یعقوب علیہ السلام اللہ کے بارے میں جانتے تھے کہ بھائی میں سرنڈر کر چکا ہوں، کس کے سامنے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے۔ کوئی شکایت نہیں کروں گا کیونکہ مجھ پر چلے گی کس کی؟ اللہ کی۔ جیسا جیسا کر رہا ہے، جو اللہ کا کام ہے اس کو کرنے دو، ہمارا کام ہے صبر کرنا، زبان سے ناشکری نہ کرنا، اور جو غم خود بخود ہو رہا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ بھائی جو چیز آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس میں اللہ آپ سے سوال بھی نہیں کرے گا۔ روزے میں آپ کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے، کنٹرول میں ہے؟ ابے بھائی شدید گرمیوں کا بڑا لمبا روزہ ہو،
بھوک بھی لگ رہی ہے, پیاس بھی لگ رہی ہے, کھانا کھانے کا دل بھی چاہ رہا ہے, پانی پینے کا دل بھی چاہ رہا ہے, افطاری میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, یوں 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 کر رہے ہوتے ہیں یار جلدی سے. یہ دل چاہنا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. لیکن اگر واویلا میں چاہنا شروع کر دیں دوپہر 12 بجے سے, کیا مسئلہ ہے یار, یہ کیا ہے, یہ اسلام نے کیا کیا ہے یار میرے ساتھ, مجھے روزوں کا حکم دے دیا, پیاس لگ رہی ہے, برداشت نہیں ہو رہی یار, یار یہ کیا مسئلہ ہے, اتنا لمبا دن ہو گیا یار, ویسے تو 10 گھنٹے کا 11 گھنٹے کا, تو آج دفعہ 13 گھنٹے کا کیوں ہو گیا دن. یہ باتیں کرنا شروع کر دے تو اس کا مطلب اس نے سرنڈر نہیں کیا. بھائی آپ تڑپیں, آپ کلابازیاں کھائیں روزے میں, اس پہ اللہ کو غصہ نہیں آئے گا. غصہ جب آئے گا جب زبان سے آپ الٹی باتیں شروع کر دیں. ایک آدمی حج کرنے کے لیے گیا, جیب کٹ گئی وہاں پہ اس کی, پیسے خاصے تھے بیچارے کے چلے گئے, سرنڈر نہیں کیا ہوا تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے نہیں کیا ہوا. کہتے ہیں اللہ ہمارے یہاں کوئی مہمان بن کے آتا ہے, ہم اس کی عزت کرتے ہیں, کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, اس کے مال کی حفاظت کرتے ہیں. ہم نے علماء سے سنا تھا کہ جو حاجی ہوتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. سلوک کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ یہاں, یہ مہمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مجھے جب یہ واقعہ میں نے سنا نا تو میں نے کہا بھائی اس سے زیادہ اشکال تو اس پر ہونا چاہیے کہ جب ہم حج سے فارغ ہوتے ہیں, اتنی ہم نے عبادت کی ہوتی ہے, کنکریاں, کتنا مشکل کام ہے کنکریاں مارنا. جنہوں نے حج کیا ان کو پتا ہے حج سب سے مشکل عبادت ہے اسلام میں, سب سے مشکل. حاجی جاتا بڑے شوق سے ہے, اس کے بعد جب وہ پیدل چلتا ہے اور عرفات کا وقوف ہے اور مزدلفہ کا وقوف ہے, وہاں کیسے روڈوں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, پھر کنکریاں مارنے میں جو رش ہے, اتنی تھکاوٹ. جب آپ اس سے فارغ ہوتے ہیں کنکریوں سے تو اللہ کی طرف سے آپ کو تحفہ کیا ملتا ہے, بھائی سر منڈا لو آپ. یا اللہ تھوڑی سی پرسنالٹی میری بالوں کی وجہ سے رہ گئی تھی, اتنے دن سے میں چادروں میں گھوم رہا ہوں, 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں گھومنے والا, اور ہر وقت جناب پھوں پھاں میں گھومنے والا, ایک چادر میں ایک نیچے باندھی ہوئی اور ایک اوپر. یہ کم میری پرسنالٹی کے لیے ایک چیلنج تھا کیا؟ اللہ کہتے ہیں اب تو یہ چادر جب اتارے گا, جب سر کیا کر لے گا, 3 پیس سوٹ پہ تو آ سکتا ہے تو دوبارہ, لیکن سر پہ کیا ہوگا؟ ساری زینت انسان کی کہاں سے ہوتی؟ تبھی تو لوگ کروڑوں روپے کے بال لگوا رہے ہیں جا کے, جن کے پاس نہیں ہوتے وہ صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کیا کیا مالشیں ہو رہی ہیں, بال اگائے جا رہے ہیں, آپریشن ہو رہے ہیں. بال کا نہ ہونا کوئی تھوڑی چیز تھوڑی ہے. آپ جب رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو تو گنجے ہو کے جاتے ہو, ہے بھائی. تو لیکن اللہ میاں کیا کرتے ہیں, جب آپ نے حج کیا, اتنا لمبا سفر کیا, اتنے لاکھ خرچ کیے, اس کے بعد اللہ میاں کیا کہتے ہیں, بھائی یہ جو تھوڑی سی پرسنالٹی آپ کی باقی رہ گئی ہے اس کو بھی کیا کر دو, ختم. اب انسان اگر ہمارے ساتھ یہ سلوک کرے نا, ہمیں شکایت کا حق بنتا ہے. ہم کسی کے گھر مہمان بن کے گئے, اس کی دعوت پہ اپنا خرچہ کیا, اتنا پیسہ دبا کے ہم نے خرچ کیا, مہمان کے اتنی ٹینشن کے بعد اس کے گھر میں پہنچے, وہ ہمیں ٹینٹ کروا کے باہر بھیج دے, بولے گا یار ایسی بے عزتی خدا کی قسم آج سے پہلے میری کبھی بھی نہیں ہوئی. لیکن اللہ میاں کے سامنے ہم نے کیا کیا میرے بھائی, سرنڈر کیا ہوا ہے. ہم جاتے ہیں, اللہ میاں سر مٹا کے واپس بھیجتے ہیں, خوشی خوشی آ کے دکھا رہتے ہیں, بھائی دیکھو حج کر کے آیا ہوں. دیکھو میں تو اب پہلے میں نے قصر 2-3 دفعہ میں 3-4 دفعہ حلق کروا چکا ہوں, اب میں کیا کرتا ہوں قصر کروا لیتا ہوں. تو میں نے اتنے بڑے بال رکھے ہوئے, میں نے بھی قصر کروایا. ایک آدمی نے کہا 4 عمریں اور ہو سکتے ہیں میرے بھائی. ٹھیک ہے, بڑے بالوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے. میں کہ اس میں تو 4 عمریں اور ہو سکتے ہیں. تو مجھے کسی نے کہا آپ ٹینٹ کیوں نہیں کراتے؟ بھائی پہلی دفعہ میں حج پہ گیا, ٹینٹ کروایا, عمرہ کیا, ٹینٹ کروائی, 2-3 دفعہ کروا چکا ہوں. اب میں کیا کرتا ہوں قصر. حالانکہ قصر میں کم ثواب ہے, ٹینٹ میں زیادہ ثواب ہے. تو مجھے کہتے ہیں لوگ اب آپ ٹینٹ کیوں نہیں کرواتے؟ میں کہتا ہوں اب میری 4 بیگمات ہیں, میں دہشت گردی کا جڑ سے خاتمہ نہیں کر سکتا. کچھ بال چھوٹے کر کے دہشت گردی کم تو ہوتی ہے, لیکن میں اب جڑ سے دہشت گردی کا خاتمہ, ہماری حکومت کہتی ہے نا دہشت گردی کو جڑ سے ختم کریں گے. بھائی اگر آپ نے جڑ سے ختم کر دیا تو آپ کے کھانچے بھی تو بہت سارے بند ہو جائیں گے نا. کیا خیال ہے؟ اس لیے حکومت دہشت گردی کو کہتی ہے ہم جڑ سے ختم کریں گے, لیکن کبھی جڑ سے ختم, کیونکہ دہشت گردوں سے ان کے اپنے کھانچے بہت سارے چل رہے ہوتے ہیں, کبھی بھی جڑ سے ختم نہیں کریں گے. تو میں نے کہا بھائی اب مجھے تھوڑی سی دہشت چاہیے, کنٹرولنگ کے لیے تھوڑی سی دہشت چاہیے مجھے, اس لیے میں جڑ سے نہیں خاتمہ کروں گا دہشت گردی. تو جب اللہ نے میرے لیے آپشن رکھا ہے بھائی قصر کر لو, تو میں اس آپشن کا فائدہ اٹھاؤں گا. اچھا میرے بھائی تو میں یہ کہہ رہا تھا, بھائی ہم نے سرنڈر کیا ہوا بھائی اللہ کے سامنے, اللہ ٹینٹ کرا کے بھیج دے, ہم ٹینٹ کرا کے آ جاتے ہیں. اللہ کے بال چھوٹے کروا, ہم چھوٹے کروا کے آتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام نے سرنڈر کیا ہوا تھا,
تو اللہ میاں نے سب سے محبوب اور چہیتا بیٹا اٹھا لیا. ساری زندگی اس کی یاد میں روتے رہے. وہ رونا اختیار میں نہیں ہے. تو بیٹے کی اور دینداروں کو زیادہ محبت ہوتی ہے اولادوں سے اور اپنے ریلیٹیو سے. مجھے کل کسی نے بتایا, کوئی بہت بڑا لبرل سیکولر آدمی ہے, میں اشارہ نہیں کروں گا تاکہ خام خواہ میں کسی کی غیبت نہ ہو. اس نے بتایا کہ اس کے 2-3 بچے کہیں دیوار کے نیچے آ کے مر گئے. تو میں وہاں بیٹھا, اس کو کوئی ہوش ہو ہی نہیں رہا, بچوں سے ریلیشن ہی نہیں ہے. بچے پیدا ہو رہے ہیں, کبھی ٹائم ہی نہیں دیا گھر میں, گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں, عیاشی کر رہے ہیں, نائٹ کلبوں میں شرابیں چل رہی ہیں, ادھر بیگم کے ایک آدھ ہو بھی گئے, چلو ٹھیک ہے, رپورٹ ہے بھائی, بچہ بھی ہو جاتا ہے. محبت ہی نہیں ہے آپس میں, نہ بچوں کو باپ سے, نہ باپ کو بچوں سے. جب اللہ سے رشتہ ٹوٹتا ہے نا تو آپس کے رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں. تو دینداروں کو محبت ہوتی ہے, تبھی تو غم بھی ہوتا ہے. لیکن زبان سے وہ کہا جائے گا جس پہ اللہ راضی ہوگا, زبان سے وہ کہا جائے گا جس پہ اللہ راضی ہوگا. ہمارا ایک چوکیدار تھا, ڈرائیور تھا جامعۃ الرشید کا. میں نے اس سے ویسی گپ شپ لگا رہا تھا, تم پہلے کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا پہلے میں ڈیفینس میں کسی بنگلے کا چوکیدار تھا, بڑی اچھی تنخواہ تھی میری, بڑی اچھی جاب تھی. میں نے کہا اتنی بہترین جاب تھی, 12 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے, تنخواہ مل جاتی تھی, کھانا پینا فری کا تھا. اب تم ڈرائیونگ کر رہے ہو, کبھی سکھر جا رہے ہو, کبھی کہاں جا رہے ہو, تو اتنی اچھی جاب کیوں چھوڑی؟ اس نے کہا مولوی صاحب میں نے ایک واقعہ دیکھا مفتی صاحب, اس کے بعد میں نے وہ گھر چھوڑ دیا. میں نے یہ دیکھا بڑا کروڑ پتی بندہ ہے جو میرا مالک ہے, اس کا بیٹا بھی کروڑ پتی, ایک ہی بیٹا ایک ہی باپ. کہہ رہا اس کا باپ بیمار ہوا, ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا, اس کا انتقال ہو گیا, ایمبولینس آئی, جنازہ ہوا. میں نے جا کے بیٹے کو اٹھایا کہ تمہارے ابا کی لاش آئی ہوئی ہے. بیٹا نے کہا بھائی عیدی سینٹر میں دے کے دفنا دو, یہ پیسے ہیں, یہ سارا کام کر لو. سو گیا. یہ واقعہ بھی 20-25 سال پرانا کوئی بیان کر رہا تھا وہ. اب تو اور زیادہ ماڈرن اور ٹیکنالوجی اور جو ہے نا نالج ایجوکیشن میں اب الحمدللہ اور زیادہ, اب تو لوگ پہلے سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو اس وجہ جہالت تھی بہت زیادہ, بہت زیادہ. کیا تھی ڈیفنس میں؟ جہالت تھی. پرانا دقیانوسی دور کی بات کر رہا ہوں. آج کل تعلیم کا معیار یہ بن گیا ہے, ریلیشن ختم, بس ایک انسان انڈیویجولی اپنی لائف گزارتا ہے, ریاست کے ساتھ اس کا اسٹیٹ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے, ٹیکس ویکس ٹائم پہ دے دیتا ہو, بس یہ سب چیزیں. انسانیت کیا ہوتی جا رہی ہے؟ ختم. میں نے بھی کچھ دن پہلے بھی بیان میں واقعہ سنایا. ہمارے ایک دوست ہیں, دوست کیا استغفر اللہ, میرے سگے ماموں ہیں, غصے ہوں گے پر میں تو وہ دوست بول رہا ہے, وہ منہ سے نکل گیا میرے. تو وہ چند دن پہلے امریکہ سے ان کا فون آیا نا, تو میں نے کہا خیریت سے ہیں؟ ہمارا تو ریلیشن ہے بھائی, ہم تو مسلمان ہیں یار. تو میں تھوڑے دن بعد ان کو کال اس لیے کرتا ہوں کہ بھائی ماموں ہیں بھائی, ٹھیک ہے نا, تعلق تھوڑی توڑ سکتے ہیں. تو بڑی گپ شپ ہو رہی تھی. میں نے کہا آپ امریکہ میں کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ رہتا ہوں. میں نے کہا آپ کے اڑوس پڑوس میں گورے رہتے ہیں؟ مجھے ہر قوم کے کلچر کو جاننے کا بڑا شوق ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے پڑوس میں بھی ایک فیملی ہے, یہ ریزیڈینشل ایریا ہے, یہاں فیملی والے لوگ رہتے ہیں. میں نے کہا گوروں کی فیملیاں ماشاءاللہ. میرا ایک ذہن میں آیا کہ بھائی پھپھی ہوگی, خالہ ہوں گی, کزنیں ہوں گی, ان کی بہویں ہوں گی, انگریز کی بہو, سوچیں آپ. تو اس کے داماد ہوں گے, فیملی ہوگی نا, پوتے نواسے ہوں گے. تو بھائی ایریا ہی ایسا ہے جہاں فیملی والے لوگ رہتے ہیں, کہ ہوٹل میں تھوڑی رہ رہے ہیں وہ. تو میں نے کہا کہ آپ کے پڑوس میں کون رہتا ہے؟ انہوں نے کہا ایک فیملی رہتی ہے. میں نے کہا فیملی کے بارے میں ذرا رپورٹ پیش کریں گے. انہوں نے کہا کہ وہ ایک خاتون ہے, ایک کتا ہے, بہت بڑی فیملی. یعنی یہ میں اپنے الفاظ میں اب یہ کہہ رہا ہوں, مجھے دل میں نے زبان سے کہا نہیں, لیکن وہ دل میں خیال آیا کچھ زیادہ بڑی فیملی نہیں ہو گئی؟ FRC میں پتہ نہیں فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ ملتا ہے نا نادرا کی طرف سے, مجھے جو سرٹیفکیٹ ملا ہے 2-3 پیج ہیں اس میں, 2-3 پیج ہیں اس میں, یہ ختم الحمدللہ اللہ کے فضل سے. تو میں نے کہا فیملی نہیں ہے تو ریلیشن کہاں سے ہو گیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک خاتون ہے اور ایک کتا نظر آیا, باقی کی رپورٹ ہمیں معلوم, کہ گھر میں گھس کے تو نہیں دیکھیں گے ہم. میں نے کہا لیفٹ سائڈ پہ جو فیملی ہے, انہوں نے کہا وہ ذرا بڑی فیملی ہے. اچھا وہ سیریسلی کہہ رہے تھے, وہ مذاق میں نہیں کہہ رہے تھے. تو انہوں نے کہا ایک میاں بیوی ہیں اور 2 کتے ہیں. مجھے لگا کہ وہ ہمارے یہاں کوئی ایسی فیملی ہو نا, تو میں تو ان میاں بیوی کو بولوں گا یہ اصل میں کتے ہیں. استغفر اللہ, کہنا نہیں چاہیے کسی کو. حرکتیں کیا ہیں یار, کیا کر رہے ہو اپنی جان کے ساتھ, کیوں ظلم کر رہے ہو؟ تبھی قرآن کیا کہتا ہے, نسوا اللہ فانساہم انفسہم. جو اللہ کو اپنی زندگی سے نکال دے گا نا, اللہ اس سے اس کے نفع کی چیزوں کو بھلا دے گا.
میں اوور آل ان قوموں کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں. اوور آل جھوٹ کم بولتے ہیں ہم سے, کرپشن ہم سے کم ہے, قوانین کی پابندی ہم سے زیادہ کرتے ہیں, اخلاقیات میں ہم سے کم از کم ظاہری اخلاق ہم سے اچھے ہیں. اس کے باوجود جس چیز نے تباہ کیا ہے, کس نے تباہ کیا؟ اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا, مذہب کو نکال دیا. جب نکالا تو بھائی مذہب ہی ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے, تو وہ انسانیت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی انسانیت. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں. میں کیا وہ واقعہ بتا رہا تھا, ہاں یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سرنڈر کر دیا. تو ان کو کتنی محبت اپنی اولاد سے, ساری زندگی روتے رہے, چھپ چھپ کے روتے رہے. لوگ جب کہتے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, بھائی میں اللہ سے اپنا غم بیان کرتا ہوں, آپ کے سامنے نہیں, اللہ سے. اس کے بعد دعائیں مانگتے رہے. ہوا کیا, نتیجہ کیا نکلا؟ دوسرا بیٹا بھی گم گیا. ہم اور آپ ہوتے, ہم کہتے ہیں اللہ میں نے اتنے وظیفے پڑھ لیے. ہم تو دعائیں مانگتے ہی نہیں, پہلی بات یہ. ہمیں جب ٹینشن آتی نا تو ہم پتہ کیا کرتے, ہم جاتے روحانی عامل کے پاس کہ یار میرا ایک بچہ غائب ہوا ہے, ذائچے سے نکالو کہاں ہے وہ ہمیں الو بنا رہا ہوتا. عامل دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, بریلوی ہو, شیعہ ہو, سارے 2 نمبر ہوتے ہیں, ذہن میں رکھنا. کوئی بیٹھا ہوا ہو تو پیشگی معذرت بھی نہیں کر رہا, بتا رہا ہوں, جاؤ کیا پڑھ لو گے معذرت, کیوں میں معذرت کروں ان سے. تو یہ دھندا ہے, اس میں کبھی نہیں کسی کے متاثر ہوا کرو کہ یہ اتنے بڑے بزرگ ہیں, یہ عملیات کر رہے ہیں. وہ بھائی ہم نے بہت دیکھا, ان تلوں میں تیل نہیں ہے, یہ سب دھندا ہے. یہ جو پیسے لیتا ہے وہ بھی دھندا ہے, جو پیسے نہیں لیتا وہ بھی دھندا ہے. کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس, ان تلوں میں تیل ہے ہی نہیں, کوئی علوم ہے ہی نہیں ہے. کہتے ہیں علوم ہے, علم ہوتا تو بھی مان لیتے, علوم پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے. ایک کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف نفسیاتی ہے, مسمرزم ہے, نظر کے دھوکے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک صاحب کل میرے پاس ہے, کہہ رہے مجھ میں جنات کی ایک جماعت تھی, ابھی صرف ایک جن رہ گیا ہے, جماعت تو ختم ہو گئی, آپ ذرا اس کا علاج کریں. میں نے کہا میرے پاس تو بہترین علاج ہے اس کا. کیا علاج ہے؟ میں نے کہا ایسا دنا دن دھنائی کروں گا نا میں آپ کی. تو کہنے لگا میں مر جاؤں گا. میں نے کہا وہ جن کو لگے گا, آپ کو نہیں لگے گا. ہمارے حضرت کے پاس نا, ہمارے استاذ ہیں, ان کے پاس ایک بندہ آیا نوجوان, تو گھر والے لے کر آئے کہ اس پہ جن چڑھا ہوا. جن ہوتا ہے, میں مانتا ہوں لاکھوں میں کسی ایک پہ جن بھی آ جاتا ہے, لیکن اس کا علاج ان عاملوں کے پاس نہیں ہے. اس کا علاج ہے اپنی مسجد کے مولوی صاحب سے دم کرا لو, کسی بھی شریف آدمی سے کیا کر لو, جو گٹکا نہ کھاتا ہو, سگریٹ نہ پیتا ہو. آج کل یہی شریف ہے, اور کوئی بہت نیک شریف آپ کو مارکیٹ میں ملیں گے نہیں. بس گٹکا دیکھ لو, سگریٹ, باقی کون بند کمرے میں کیا کر رہا ہے یہ کہاں پتہ چلتا ہے کسی کے بارے میں. اس سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے گٹکا نہیں کھاتا, سگریٹ نہیں پیتا, اور کہیں روڈ لونڈے لپاڑوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے. تو بس اس سے زیادہ بھائی ہم کو عالم الغیب تھوڑی ہیں. بس یہ زمانے میں کیا ہے, نیک ہے, نماز پڑھ لیتا ہو, اس سے دم کرا لو, بس اس سے آگے. اور جن بھی اس زمانے کے ہی ہیں نا, تو وہ اتنے نیک کو بھی برداشت نہیں کر پائیں گے وہ, ٹھیک ہے. پرانے زمانے کے جن بھی بڑے تگڑے ہوتے تھے نا, وہ تھوڑا نیک نہیں چاہیے تھا ان کے علاج کے لیے, زیادہ نیک بندہ چاہیے ہوتا تھا. آج کل تو جنات بھی اسی حساب سے جا رہے ہیں, تو زمانے کے حساب سے ہر چیز اسی حساب سے ہو جاتی ہے. تو وہ کیا ہوا, اس جن کو وہ نوجوان آیا, 99% تو ڈرامے بازی ہوتی ہے, نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں. تو نوجوان کو ہمارے استاذ نے پکڑا, اس کو بولا کہ بھائی, وہ کہہ رہا تھا جن آیا ہوا ہے نا, ادھر ادھر سے عربی بھی پڑھتا تھا. استاذ نے پکڑ کے اس کو لگائی دھنائی. تھوڑی دیر تک تو وہ چیختا رہا, اس کے بعد کہتا ہے یہ مجھے لگ رہا ہے, یہ جن کو نہیں لگ رہا. ہمارے استاذ نے کہا نہیں, تو جھوٹ بول رہا ہے, تو جن ہے, تجھے ہی لگ. شروع میں تو ڈرامہ کیا اس نے, اصل میں اس کو کسی لڑکی سے ہو گیا تھا عشق. جو رپورٹ آئی نا بعد میں, وہ اپنے اوپر ڈرامہ کر کے جن مسلط کرتا, فضائل اعمال سے کچھ عربی عبارتیں یاد کر لی تاکہ لوگ سمجھے سعودی عرب کا جن آیا ہوا ہے اس کے اوپر. کچھ عربی یاد کر لی, ماں باپ متاثر, اور جب ماں باپ اس لڑکی کے گھر اس کو لے کے جاتے, جن اتر جاتا. تو سمجھتے کہ یہاں کچھ ہے, موکلات, موکل بھی کچھ نہیں ہوتا ہے, ذہن میں رکھو, ہمزاد موکل سب ڈرامے بازی ہیں. یہ جو کہتے ہیں ایک انسان ہوتا ہے, اس کے ساتھ ہمزاد ہوتا ہے. ان چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے نہ شریعت میں, یہ سب ان کے اپنے دماغی تخیلات ہیں. ایک دن ایک عامل مجھے کہنے لگا آپ کے ساتھ آپ کا ایک ہمزاد بھی ہے. میں نے کہا ٹوٹل میں ہی ہوں, جتنا نظر آ رہا ہوں نا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں ٹوٹل یہی ہوں, اور میرے اوپر کوئی الزام نہ لگانا, نہ کوئی موکل ہے, نہ کوئی ہمزاد ہے, کچھ بھی نہیں ہے.
باقی ایک فرشتہ ہوتا ہے اللہ نے حفاظت کے لیے رکھا ہے. شیطان بھی انسان کو پریشان کرتے ہیں, وہ تو ویسے ہی ہوتے ہیں, وہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کے لیے فرشتے اللہ نے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں جو انسان کو بچاتے ہیں. ان کے پاس بالکل ضرورت نہیں جانے کی. سورہ فلق, سورہ ناس, آیت الکرسی پڑھ کے بس دم کر دیا کرو, کافی ہے اتنا. جب اس کی دھنائی لگائی نا, وہ کہہ رہا ہے خدا کی قسم یہ مجھے لگ رہا ہے. ہمارے استاذ کو سمجھدار تھے, ان کو پتا تھا اسی کو لگ رہا ہے, لیکن اس کو لگاؤ نہ تاکہ دوبارہ جن نہ چڑھائے. انہوں نے کہا نہیں ایکچولی یہ تجھے نہیں لگ رہا, یہ جن کو لگ رہا ہے. اس نے کہا پھر مارا اس کو نا. کہہ رہا ہے بھائی کیسے یقین دلاؤں, یہ مجھے لگ رہا ہے. تو ان لوگوں کا اصل علاج کیا ہے؟ یہ علاج ان کو طبیعت سے پولیس والوں کو پیسے کھلا کے نا, ان کو جن پولیس والوں سے بہت ڈرتا ہے. میں بتاؤں یہ جتنے عامل لوگ ہیں نا, آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں, یوں کر دیں گے. جب پولیس کے موبائل ہوتی ہے سارے بھاگ جاتے ہیں. ابے تمہارے پاس تو جن ہے یار, تم ایک پولیس کے موبائل کو یوں کر کے تم سنگ دل محبوب کو قدموں میں لا سکتے ہو. پولیس والا جو گٹکا کھا کے آ رہا ہے بھائی, اس کو تم کنٹرول نہیں کر سکتے, اور وہ گٹکا بھی اپنے پیسوں سے نہیں کھایا اس نے, تو اس کو تم کنٹرول نہیں کر پا رہے یار. اس لیے ان سے بالکل نہ ڈرا کرو, یہ سب دماغ کی ایک خیالی طاقتیں ہوتی ہیں. خیر ہم ہوتے یعقوب علیہ السلام کی جگہ تو ہم کیا کرتے؟ سب سے پہلے عاملوں کے پاس جاتے, زائچے نکلواتے. عامل کی اپنی بیوی بھاگ جائے نا, زائچوں سے نہیں تلاش کر سکتا کہاں ہے. تو کوئی زائچہ ایسا نہیں ہے جس سے گمشدہ چیزیں مل جائے. اس میں ٹائم ویسٹ کرتے, پھر جو ہے وہ عملیات کرتے. پھر کسی نے بتایا فلاں وظیفہ اتنی دفعہ الٹا لٹک کے پڑھو, اتنی دفعہ یوں کر کے پڑھو, پھر ایسے پڑھو, پھر ایسے پڑھو, پھر فلانا رسالہ ڈمکان رسالہ. زندگی اس میں گزر جاتی. اس کے بعد کیا کرتے؟ تو آخر میں کچھ دعائیں مانگنا شروع کر دیتے, عمرہ کر لیتے, کچھ دعائیں مانگ لیں گے وہاں جا کے. اس کے بعد اگر نتیجہ اللہ نہ کرے یہ نکلتا کہ دوسرا بچہ بھی گم جائے, کیسا کفر پھیلتا کہ نہیں پھیلتا یار. اللہ ایک طرف کہتا ہے ادعونی استجب لکم, میں دعائیں قبول کرتا ہوں. میری تو دعائیں قبول ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہیں؟ الٹا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو بھائی کفر بکنا شروع کر دیتے. لیکن یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا چلتی کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی. اور اللہ کے سامنے کیا کرنا ہے بھائی؟ سرنڈر. ہمارا کام ہے مانگنا, قبول کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. تسلی تھی نا, ایک تسلی تھی. اللہ نے کیسی قبول کی بھائی, بیٹے سے بھی ملا دیا, مصر کا بادشاہ بنا کے ملایا, اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کو جاری کر دیا. یعقوب کا لقب تھا اسرائیل. قرآن جگہ جگہ یا بنی اسرائیل, یا بنی اسرائیل, ایسا ہمیشہ کے لیے نام قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا ان کا نام. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی چلے گی اللہ کی. اور ایک اور بات, اللہ ہمارا خیر خواہ ہے. اس نے اپنی طاقت کے نمونے جو ہمیں دنیا میں دکھائے, تو صرف طاقت برائے طاقت نہیں ہے, وہ ہم پر احسانات کر رہا ہے.